اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَّدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 سورہ الرعد، پارہ وما ابریو، پارہ نمبر 13، سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 11 سے 15 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اسی انسان کے لیے نگراں ہیں فرشتے مقرر، ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی، جو نگہبانی کرتے ہیں ان کی اللہ کے حکم سے۔ یقیناً اللہ نہیں بدلتا کسی حالت کسی قوم کی جب تک کہ نہیں بدلتی وہ قوم اپنا رویہ اللہ کے ساتھ جو ان کے نفسوں یا دلوں میں ہے۔ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا تو پھر نہیں ہے کوئی ٹالنے والا اس سزا کو، اور نہیں ہے کوئی اس کا یعنی اللہ کا کے علاوہ جو کوئی بنے آڑ۔ تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ ہی سزا دے سکتا ہے، اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے یا پناہ دینے والا نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کر لیں اس کو سزا دینے کا۔ تو آج ہم کریں گے 11 سے 15 تک کی تلاوت۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 12۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور وہی ہستی اللہ ہے جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی کی چمک اور کڑک، خوف اور طمع، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے بادلوں کو بھاری۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بتائی کہ کس طرح اس نے بجلی کی چمک اور کڑک دکھائی، پھر کس طرح بادلوں کو اٹھایا، اور بادل بھاری ہیں، بھاری کا مطلب پانی لے کر اٹھے ہیں اوپر، پھر وہ نیچے برستے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے اور ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور تسبیح کرتی ہے الرعد یعنی گرج، تھنڈر۔ ہم نے پہلے آیت میں بتایا جب ہم شروع کر رہے تھے کہ الرعد کا مطلب ہے تھنڈر یعنی گرج۔ سو تسبیح کر رہی ہے گرج بھی، اس کی تعریف کر رہی ہے، حمد کر رہی ہے، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اس کی چپکے چپکے خوف کے ساتھ، اور وہی بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، پھر گراتا ہے ان بجلیوں کو جس پر وہ چاہے۔ اور وہ کافر جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہی ہیں شدید المحال، اور وہی ہے شدید المحال یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لامحدود قوتوں کا مالک ہے۔ شدید المحال لامحدود قوتوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 14۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے یا سچ ہے، اور وہ منکر جنہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، شریک بنا رکھے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہیں دے سکتے جواب ان کو کسی بات کا۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسا پھیلائے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف تاکہ آ پہنچے وہ پانی اس کے منہ میں، اور نہیں ہے وہ پانی پہنچنے والا اس تک، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر رہنا گمراہی میں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ یہ کافر اگر کوئی معبود بناتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی وہ مانتے ہیں، تو ان کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے پانی کو پکار رہے ہیں آپ کہ وہ اس کے منہ میں داخل ہو جائے، اور وہ اس کے منہ میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ پکارنے سے کبھی کوئی پانی اچھل کر منہ میں آیا ہے؟ کبھی نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 15۔
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں سبھی جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں، طوعاً و کرہن، خوشی اور رغبت سے، مخلوق مومن اور ناپسندیدگی سے کافر اور منکر، بدلتی حالات کیفیت میں حکم بجا لاتے ہوئے اطاعت کرتے ہیں، اور سائے بھی ان کے سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ یہ جو سجدہ ہے، یہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت جہاں بھی سجدہ آ جاتا ہے تو ضروری ہے کہ قرآن شریف کو رکھیں اور پھر سجدہ ادا کریں، اور سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کا ذریعہ ہے سجدہ۔ ایک تو تلاوت بھی اللہ کی حمد و ثنا ہی ہے، کیونکہ ہم اللہ کا پیغام پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جب جہاں سجدہ لکھا ہوا ہے تو تلاوت کو مؤخر کر کے ہمیں سجدہ ادا کرنا ہے، جس میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرتے ہیں جیسے نماز میں کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں سب سجدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اطاعت کرتے ہوئے صبح و شام۔ تو اس لیے ہم پر بھی واجب ہے کہ جہاں یہ سجدے کا لفظ آئے ہم قرآن شریف کو چوم کر احترام کے ساتھ ایک طرف رکھیں اور سجدے میں گر جائیں، اور 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے اور دوسروں کو بھی تلقین کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔